من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الماهدين، ولعنة الله دائم الأجمعين الكافرين المنافقين المكسرين الغاصبين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم سے، شہنشاہ نجف سے، سلطان کربلا سے، جناب سیدہ سے، ولی رسل قائم امام سے ہماری پہلی دعا ہمارے قائم امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرمانا، ہمیں اس قابل بنانا کہ ہمیں امام کی شفاعت، نصرت اور زیارت نصیب ہو جائے۔ یا میرے مولا، یہاں جو ضربت علی کے صدقے میں، شہادت علی کے صدقے میں ہم نے مجلس اعزا برپا کی ہے، اس کو سرداری کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبول و منظور عطا فرمانا۔ یا میرے مولا، اجر عظیم اس انداز سے عطا فرمانا کہ آخری سانس تک علی ولی اللہ پر قائم و دائم رہے۔ بانیان کی محفل مجلس میں جو لنگر نیاز خرچہ اخراجات کیا ہے، اس کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبول و منظور عطا فرمانا۔ ذاکرین، حاضرین، ناظرین کی ڈیوٹیوں کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبول و منظور عطا فرمانا۔ مولا، بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، جنہوں نے امتحانات دیے ہیں انہیں کامیابیاں، جن کے قرضے ہیں ان کی خیبانہ امداد عطا فرمانا۔ جو بیمار ہیں جناب سید السجاد کے صدقے میں، یا میرے مولا ضربت علی کے صدقے میں تمام کو شفائی کلی نصیب عطا فرمانا۔ میرے ذمہ بہت سی دعائیں ہیں، یا میرے مولا وقت کی کمی ہے، اس لیے جن جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کا کہا ہے، تو ہمیں سن بھی رہا ہے، تو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، دلوں کا حال ہم سے بہتر جانتا ہے۔ جو مومنات میرے سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھے دعاؤں کا کہا ہے، تمام کی دعاؤں کو اس مجلس کے صدقے میں مستجاب فرما دینا۔ مولا، ہم سب کی دلی خواہش ہے معصومین کی جتنی زیارات ہیں، ہمارے گناہگار آنکھوں اور پاؤں کو سخت عطا فرمانا کہ وہاں بار بار جا کے تمام کے روزوں کی ہم دیدار کر سکیں۔ مولا، جب تک زندہ ہے اسی طرح آخری سانس تک علی علی حسین حسین پر قائم و دائم رکھنا۔ قبر کی پہلی رات تمام عاشقان حسین کو بادشاہ علی کا دیدار نصیب عطا فرمانا۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے رشتہ داروں کے لیے پڑھ دیجیے۔ بلند آواز سے پڑھ دیجیے گا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ پچھلی برس 19 رمضان کو روڈ ایکسیڈنٹ میں سلطان الشعراء، رئیس الشعراء شہید سید حیدر رضوی اس دنیا فانی سے کوچ فرما چکے تھے۔ کمال کے علم رکھتے تھے، کمال کے شاعر تھے، وہ شاعر جن کا نعم البدل اس پورے سال میں تو ہمیں نہ ملا، لیکن میں فخر کرتی ہوں کہ اس کے 5 سالہ بیٹے نے اس پورے سال میں پنجاب کے مختلف شہروں میں برسر ممبر کھڑے ہو کے بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ اس سے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کے اپنی باپ کی شاعری کو زندہ رکھا۔ یہ ہوتی ہے تربیت کی بات۔ اس کے باپ نے اور باپ کے بعد اس کی ماں نے، اس کی دادی نے اس انداز سے تربیت کی کہ شہید حیدر رضوی کو اس نے زندہ ہی رکھا ہے ہمیشہ۔ چونکہ 19 رمضان کو ان کی شہادت ہوئی تھی، لہذا انہی کے ایک دو اشعار دل چاہ رہے جو میرے دل کو چھونے والے اشعار ہیں ان کے۔ حالانکہ اس نے دنیا میں ہر ایک موضوع پر اشعار پڑھے ہیں، لیکن جو اشعار مجھے پسند ہے میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے لیے یہ ڈیڈیکیٹ کر کے یہ 2 اشعار پڑھ لوں۔ حیدر رضوی فرماتے ہیں کہ جب سے سنا ہے مر کے ملوں گا علی سے میں، جب سے سنا ہے مر کے ملوں گا علی سے میں، واللہ تب سے موت کا خطرہ چلا گیا۔ جب سے سنا ہے مر کے ملوں گا علی سے میں، واللہ تب سے موت کا خطرہ چلا گیا۔ اور دونوں ہی جب علی ہے، دونوں ہی جب علی ہے، دونوں
ہے پر اللہ نہیں ملتا. ایک سورہ فاتحہ شہید حیدر رضوی کے لیے پڑھ دیجیے. کہنے والی ہوں کہ جب گرمی ہو، رمضان کا مہینہ ہو، روزہ ہو، پیاس ہو، چہرے بجھ جاتے ہیں، مراد ڈاؤن ہوتا ہے، گھر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، لیکن جب آپ کو کہا جائے کہ فلاں جگہ پہ علی کا ذکر چل رہا ہے، تب پیاس بھی بھول جاتی ہے، رمضان بھی بھول جاتا ہے، روزہ بھی نہیں لگتا اور گرمی بھی نہیں لگتی. تو آئے ہو علی کے لیے، اس لیے میں جانتی ہوں روزہ ہے، آئے ہو علی کے لیے، میرے لیے نہیں آئے ہو، آئے ہو علی کے لیے. جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے وہ چہروں سے ظاہر ہوتا ہے. تو تمام باتوں کو یک طرف رکھ کے یہ واضح کر دو کہ سب سے پہلے علی ہے. چہرے کھلنے چاہیے، میں نے ولایت بیان کرنا ہے، لہٰذا مجھے چہرے کھلے ہوئے چاہیے، چاہے روزہ ہو، پیاس ہو، رمضان ہو، گرمی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جب دل میں علی بستا ہو، علی کا ذکر آ جائے، سب کچھ بھول جاتا ہے. کیونکہ علی کی محبت کہیں بوڑھوں کو جوان کرتی ہے. اور یہ یہاں پہ واضح آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کہیں بزرگ ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں علی کی محبت کینچ کھلائی ہے. یہ بوڑھے ہیں لیکن ان کے دل علی کی محبت کی وجہ سے ابھی تک جوان ہے. علی کی محبت انسان کو جوان کر دیتی ہے. اور یہ بھی بتا چلوں کہ علی کا بغض کہیں کہیں جوانوں کو بوڑھا کر کے رکھ دیتی ہے. علی کا بغض بھی کہیں کہیں جوانوں کو بوڑھا کر کے رکھ دیتی ہے. نہ میں یہاں ولایت پڑھنے والی ہوں، میں کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے منت کر کے اسے نہیں کہوں گی کہ علی کی ولایت کو قبول کر لے، علی کی ولایت کا اقرار کرے. ہم یہاں سے گھروں میں جا کے ہاتھ جوڑ کر اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ علی کی ولایت کا اقرار کرے، یا کوئی بھی عالم یہاں پہ کھڑے ہو کے یہ ولایت کا اقرار کرنے کے لیے ہاتھ جوڑ کے منت نہیں کر سکتا. کیونکہ علی کی ولایت کے لیے صرف اور صرف ممبر ہے. ہمارا کام ہے برسر ممبر پہ کھڑے ہو کے علی کی ولایت کو بیان کرنا. اور واللہ با خدا قسم کا کہ غازی کا کہہ رہی ہوں کہ یہ علی کی ولایت کے لیے ہی بنا ہے ممبر. کیونکہ خدیر کے مقام پہ اونٹوں کے پالان سے رسول نے ممبر بنا کر یہ بتا دیا، یہ ثابت کر دیا کہ ممبر صرف اور صرف ولایت علی کی سلامت. یہ ممبر علی کے لیے ہے. اور ہم کسی کے گھروں میں جا کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے ان کو نہیں بتا سکتے خدا کے لیے علی کی ولایت کا اقرار کرو، خدا کے لیے علی کو مانو. یہ ہمارا کام نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ علی خود فرماتے ہیں کہ تیرا کام نہیں ہے ہاتھ جوڑ کر میری ولایت منوانا. علی کی ولایت بستی ہی اس کے دلوں میں ہے جس کو عالم ارواح میں میں نے خود علی چن کے رکھا. ماشاءاللہ. علی کی ولایت، دنیا چھوڑنا، سب کچھ چھوڑنا، علی کی ولایت نہ چھوڑنا، یہ وہ عقیدہ ہے کہ خطبہ غدیر کا عقیدہ ہے. غدیر کا خطبہ نہ بھولنا، ولایت علی نہ چھوڑنا، کیونکہ حجت کا انکاری اللہ کا انکاری ہے. اور آج میں آپ کو دنیا بتاتی چلوں کہ دنیا ہے کیا. اگر دنیا میں آزمائشوں کا ڈھیر آئے آپ پہ تو سمجھ جانا علی خود کے قریب کر رہا. اگر دنیا میں آسائش ہی آسائش ملے، آسائش ہی آسائش کا ڈھیر آ جائے، سمجھ جانا علی خود سے دور کر رہا ہے. اور اگر اسی دنیا میں مشکلات اور آزمائش اور امتحان آپ کے سروں پر آتے رہے تو خدا کے لیے شکر کا سجدہ کرنا اور سمجھ جانا علی خود کے قریب کر رہا ہے. کیونکہ ہمیں فخر ہے، ہم علی والے ہیں. اور اگر ہم دوستی بھی رکھتے ہیں تو علی کی وجہ سے رکھتے ہیں، اگر ہم دشمنی بھی رکھتے ہیں تو علی کی وجہ سے رکھتے ہیں. ہمیں محبت ہے کسی سے تو علی کی وجہ سے ہے، اگر ہمیں نفرت ہے کسی سے تو علی کی وجہ سے نفرت ہے. کیونکہ ہماری اپنی ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہوتی، اور اگر کسی سے ذاتی دشمنی ہو جائے اسے ہم معاف بھی کر سکتے ہیں. لیکن برسر ممبر قسم کھا کے کہتی ہوں جو علی کا دشمن ہے میرے آخری سانس تک وہ میرا دشمن ہے. اور مولا فرماتے ہیں ہمارے دشمن کے جنازوں پہ نہ جایا کرنا. قسم خدا کی جو علی کا دشمن ہوتا ہے اس کے جنازے پہ نہ جایا کرنا. بہت بھی مجبوری بن جائے دعائے مغفرت نہ کرنا. اور اگر دعائے مغفرت کی بھی مجبوری بن جائے
कभी आमीन न कहना। मौला फरमाते हैं कहीं ऐसा ना हो तुम आमीन कहो यहाँ हमें बख्शना पड़े। वाह क्या बात है, जियो। इसलिए जाओ भी, पहले कोशिश करो ना जाओ, क्योंकि अली का दुश्मन हमारा दुश्मन है। हम बरसरे मिंबर कहते हैं आओ हमारे सर पाड़ो, हम अली के दुश्मन को अपना दुश्मन समझते हैं। और अगर जाना भी पड़े तो कभी आमीन न कहना, क्योंकि अली अपने मुहिब की किसी बात को रद्द नहीं करते। और ये दुनिया क्या है? ये दुनिया एक मुहिब अली के लिए कैद खाना है। ये एक ऐसा कैद खाना है कि जैसे कैदी एक कैद में रहता है, वैसे अली वाला इस दुनिया में रहता है। और उसके लिए मौत क्या है? मौत उसके लिए एक ऐसी आज़ादी है जैसे कहीं साल बाद एक कैदी को कैद से रिहाई मिलके आज़ाद हो जाएगा, तो जिसके दिल में अली बसती है वो मौत को खुद ढूंढती रहती है और बुला के कहती है कि मुझे आज़ादी मिले। अब मैं जुमला बोलने लगी हूँ, मौत को बयान करने लगी हूँ कि मेरे अकीदे के मुताबिक मौत है क्या? जिसको समझ आए वो इस रोज़े की हालत में अली की विलायत की कसम खा के बोले जरूर। जिसको न समझ आए वो बेशक चुप रहे, लेकिन जिसको समझ आए वो जुमला जाया न करना। मेरा अकीदा ये है कि मौत उसे कहते हैं अली को शुनीर से दीद में तब्दील। बदलना। वाह क्या बात है, क्या बात है। नारा दीद में अली बदल जाए उसे मौत कहा जाता है। यहाँ सुनते आ रहे हैं वहाँ देखते हैं। वाह क्या बात है, जियो। इसी को मौत कहते हैं। और मैंने कहा ये दुनिया एक कैदखाना है, इसीलिए मुहिब्बे अली के लिए इसमें आजमाइश आती है। मौला फरमाते हैं कि अगर इस दुनिया में दाने भर की भी जीनत होती तो मैं अपने मुहिब को इतना देता कि हर एक के घर की सीढ़ी भी सोने की होती। लेकिन इस दुनिया में कोई जीनत नहीं है, इसीलिए मेरा मुहिब इस दुनिया में बस नहीं सकता। क्योंकि मौला फरमाते हैं कि जिसके दिल में दुनिया हो उसके दिल में अली नहीं होता, और जिसके दिल में अली होता है उसके दिल में दुनिया नहीं होता। क्यों? क्योंकि मौला ने दुनिया को 3 तलाक़ें दी है। मौला ने तलाक दे के कह दिया है जहाँ दुनिया होगा वहाँ अली नहीं होगा, और जहाँ अली होगा वहाँ दुनिया बसता ही नहीं। माशाअल्लाह। हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अगर दिल में अली बसता हो तो जिंदगी में बल्कि दिन में एक मर्तबा शुक्र का सजदा अदा करें, क्योंकि अली ने विलायत की वो नेमत हमें अता किया है जो अल्लाह ने अंबिया को अता की। बेशक ये वो नेमत है कि अल्लाह ने अंबिया को दिया और अली ने हमें वो नेमत दिया है। अल्लाह ने आजकल का मौलवी कहता फिरता है अली मुस्तहिब है, अली मुस्तहिब है, अली मुस्तहिब है। पढ़ो तो सही है, ना पढ़ो तो सही है, मानो तो सही है, ना मानो तो सही है। और मौलवी मैं तेरे मुंह पे थप्पड़ मार के आज कहने लगी हूँ, मुस्तहिब क्या होता है, वाजिब क्या होता है। अली किसी मसलों का हल नहीं है जो हम तौजीहुल मसाइल में अली को ढूंढते हैं। अली को ढूंढना है तो कुरान में ढूंढो, अली आयतों से बना हुआ है, अली मसलों और शरीयतों का पाबंद नहीं है तो हम अली को तौजीहुल मसाइल में ढूंढते हैं। और मौलवी तू हमें कहता है अली मुस्तहिब है, बिना किसी दलील के, बिना किसी हवाले के, बिना किसी किताब के। आज मैं बरसरे मिंबर गाजी की अलम की कसम खा के कहती हूँ, इतना बड़ा दलील देने लगी हूँ। मौलवी अगर कभी कहे ना कि अली को मुस्तहिब है तो मौलवी से पूछना मुस्तहिब कहते किसे? मौलवी बड़े फख्र से कहेगा मुस्तहिब वो होता है इबादत करो तो नेकी है, न करो तो अजाब नहीं। अच्छा फिर वाजिब क्या है? कहेगा वाजिब वो है जो ना करो तो खामखा तुम पर अजाब नासिल हो। हर हाल में गुनाह है, नमाज वाजिब है, रोजा वाजिब है, न रखो तो गुनाह है, अजाब नासिल होगा। मैंने कहा अच्छा तूने कहा अली मुस्तहिब है, जुमला दायर न करना, दलील पसंद आए तो हर बंदा बोले जरूर। मैंने कहा अली तू कह रहा है मुस्तहिब है, हाँ मुस्तहिब है। यहाँ तू कह रहा है छोड़ो तो सही है, न छोड़ो तो गुनाह नहीं है, कुछ भी नहीं होता, अली मुस्तहिब है। मैंने गदीर के मैदान को सामने रख के
کہتا ہے علی مستحب ہے. آؤ میں نے بنا حوالے کے بتا دیا. اگر مستحب ہے یا تو مستحب کے تعریف کو بدل دو یا بتا دو علی مستحب نہیں. میں کہتی ہوں علی واجب نہیں ہے, علی لازم ہے. اور میرا یہ عقیدہ ہے بذات خود کہ جس عبادت میں علی نہ ہو وہ عبادت کچھ بھی نہیں. بے شک. کیونکہ خدا نے اپنی تمام نظام کائنات اس حجت کے ہاتھ میں دیا ہے. بے شک. خدا نے تمام نظام کائنات آل محمد کے حوالے کیا. اور یہ جو نظام چلتا ہے, سردی سے گرمی آتی ہے, گرمی سے سردی آتی ہے, بارش ہوتی ہے, دھوپ ہوتا ہے, کوئی مرتا ہے, کوئی جیتا ہے, کوئی بیمار ہے, کسی کو شفا ملتی ہے, یہ تمام کے تمام نظام کون چلاتے ہیں؟ محمد و آل محمد چلاتے ہیں. آؤ میں حدیث قصہ سے ثابت کرنے لگی ہوں. میں کوئی بات دلیل کے بغیر کرتی نہیں ہوں. میں حدیث قصہ سے یہ ثابت کرنے لگی ہوں کہ تمام خدا کے نظام کو علی کی محبت میں جب بنایا گیا, پنجتن کی محبت میں بنایا گیا, جب تہتے کسا ہے پنجتن, تہتے کسا ہے پنجتن. اور رسول محبت میں آ کر کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں اپنی بیٹی سے, اپنے نفس علی سے, اپنے نواز حسن و حسین سے. رسول کیا فرماتے ہیں؟ لحموں کا لحم, دہموں کا دہمی, یولمنی ما یولمہم, یزنی ما یزنہم, ان حربکم حاربکم, وسلمکم لمن سالمکم, وعدوہ لمن آدائکم, ومحب لمن احبابکم, انکم منی انا منکم, فجر صلواتکا برکاتکا ورحمتکا وغفرانکا ورضوانکا. رسول نے یہ کہہ دیا. رسول نے کیا کہا؟ اے پنجتن, تیرا خون میرا خون, تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا دوست میرا دوست, تیرا دشمن میرا دشمن. رسول بولتا جا رہا تھا, وہاں خدا کی محبت جاگ اٹھی, خدا کی محبت جا کے کہتے رسول ذرا چپ کر جا, اب میری سن لے. اب خدا نے بولنا شروع کر دیا, عزت کی وجلال ہی, عزت ہی وجلال ہی, مجھے اپنی عزت کی قسم, مجھے اپنی جلال کی قسم. خدا نے پورے قرآن میں کہیں چاند کی قسم کھایا, کہیں سورج کی قسم کھایا ہے, لیکن قصہ میں کہتے مجھے اپنی عزت کی قسم, مجھے اپنی جلال کی قسم. غازی کے علم کے پریرے مطاق کو کہہ رہی ہوں. معصوم سے سائل نے سوال کیا, اللہ کی عزت کون ہے, اللہ کا جلال کون ہے؟ جملہ سننا ضرور, بولنا ضرور. میں نے کہا غازی کے علم کی قسم ہے, میں جھوٹ بولوں میری زبان کٹ جائے. میں نے خدا نے کہا عزت کی قسم, جلال کی قسم. ارے عزت کون ہے؟ معصوم کہتے ہیں خدا کی قسم, اللہ کی عزت میری دادی زہرا ہے. اب تک جو چپ ہے جیو جیو جیو. حسین جو ایک خطیب کی بھوک ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اب اگر مجھے 3 دن تک روزے کی حالت میں بھی رکھو, مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا. میں نے کہا اگلا جملہ جو چپ ہے, اگلا جملہ بولنے پر وہ بولے ضرور, میری اللہ کی عزت میری دادی زہرا ہے. اچھا مولا, تو پھر یہ اللہ کا جلال کون ہے؟ ارے معصوم کے چہرے پہ جلال آیا, جلالت کے چہرے پہ کہتا ہے خدا کی قسم اللہ کا جلال باب الحوائج غازی. آگے کیا فرماتے ہیں؟ مجھے اپنی عزت کی قسم, مجھے جلال کی قسم. انی ما خلقت سمان مبنیتن ولا عرضا مدھیتن ولا قمرا مریدا ولا شمسا مضیئتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری. خدا فرماتا ہے یہ جو میں نے آسمان بنایا ان کی محبت میں, یہ جو میں نے زمین کو رواں دواں کیا ہے یہ ان کی محبت میں کیا ہے. یہ جو سمندروں کی لہریں چل رہی ہے یہ ان کی محبتوں میں چل رہی ہے. اور خدا نے مختصراً کیا فرمایا, یہ جو نظام کائنات چل رہا ہے یہ پنجتن کی محبت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیو. اور نظامی کائنات کون چلاتے تھے؟ آل محمد. آؤ میں بتاؤں, ممبر کوفہ پہ, مسجد کوفہ میں علی بادشاہ بیٹھے ہوتے تھے, یوں ہاتھ چلا کے نظام تقسیم کیا. بے شک. کیسے چلاتے تھے؟ یوں ہاتھ چلا کے رزق تقسیم کرتے تھے پوری کائنات کو, دنیا کو نہیں, پوری کائنات کو یوں ہاتھ چلا کے رزق تقسیم کیا کرتے تھے. اب میں جملہ بولنے لگی ہوں, اگر سمجھ آ جائے تو میری طرف سے واہ اور بولنا ضرور, کیونکہ میرے لیے نہیں اس بادشاہ کے لیے بولنا ہے. میں نے کہا یوں
ہاتھ سے علی بادشاہ نظام کائنات چلایا کرتے تھے. بہت ہی معصوم انداز سے بولتی ہوں, اب پتہ چلا سیدہ چکی کیوں چلایا بول دیا, ضائع کر دیا. اب پتہ چلا سیدہ چکی کیوں پیسا کرتی تھی. یوں چکی پیس کے چکی نہیں پیستی تھی, نظام کائنات کو چلایا کرتی تھی. اور کبھی کبھی جب ان کا دل چاہتا تھا نا, یہ طاقت, یہ نظام, یہ اپنے نوکروں کو بھی دیا کرتے تھے. بے شک. کوفے کے باہر سلمان بیٹھے ہوئے. سلمان سر اٹھا کے آسمان پہ ہاتھ کے اشاروں سے یوں کر رہے ہیں. سلمان کے اشاروں سے کبھی دن ہوتا ہے, کبھی رات. واہ کیا بات ہے. کبھی دن ہوتا ہے, کبھی رات ہوتی ہے. دور سے ابو ذر آئے اور مجھے قریب آ کے کہتے ہیں, سلمان کیا کھیل کھیل رہا ہے, کیوں لیل النہار سے کھیل کھیل رہا ہے, تو نے لیل النہار کو کھیل کیوں بنا ہے. سلمان مسکرا کے کہتے ہیں, وہ صبح قرآن پڑھ رہا تھا, قرآن میں لکھا ہوا تھا پاک ہے وہ ذات جو نظام کائنات چلاتی ہے, پاک ہے وہ ذات جو دن سے رات کو نکالتی ہے. تو میں دیکھ رہا تھا بادشاہ دن سے رات کو نکالتے تھے. میں دیکھ رہا تھا بادشاہ دن سے رات کو نکالتے کیسے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہی جل سلمان فارسی دہلیز سیدہ پہ بیٹھ کے اپنے ریش مبارک سے جھاڑو دیا کرتے تھے. اب بہت سے ایسی واقعات ہیں جو بولتے جاتے ہیں, بس ایک ہی رخ دیکھا جاتا ہے, رخ کا راز نہیں دیکھا جاتا کہ اس راز میں ہے تو کیا راز. سوال میرا یہ ہے کہ اگر سلمان دہلیز سیدہ پر اپنے ریش مبارک سے جھاڑو دیا کرتے تھے تو میرا پہلا سوال تو بڑا معصومانہ ہے. سوال یہ ہے کہ جھاڑو تو وہاں دی جاتی ہے جہاں گندگی موجود ہوتی ہے. واہ. دہلیز سیدہ پر گندگی کہاں سے آ گئی. اب کہا ایک ہوتا ہے کہانی. ہم 2-3 کلاس میں بچوں کو اردو میں کہانی لکھوایا کرتے ہیں, اس کے اینڈ میں لکھواتے ہیں نتیجہ. سارا مقصد ہوتا ہے اس نتیجے کا کہ وہ جو نتیجہ ہے وہ بچے کو سمجھ آ جائے. اس سمجھ آنے کے لیے ہم پورا کہانی لکھوا دیتے ہیں. کہانی پڑھ کے اس واقعے کو سمجھ کے نتیجے پہ بچہ پہنچ جاتا ہے. اب ہم نے آل محمد کے واقعات تو سنے ہیں, لیکن جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے اس نتیجے کو ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. سلمان ریش مبارک سے دہلیز سیدہ پر جھاڑو مارا کرتے تھے. میں کہوں جھاڑو نہیں مارا کرتے تھے, ساری رات جو دہلیز سیدہ پر علی و زہرا سجدے کیا کرتے تھے, ان سجدوں سے جو موتیاں بنتے تھے سلمان اپنے ریش میں جمع کیا. ماشاءاللہ. میں نے کہا غلط العام واقعات بہت ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا 24 ذی الحج کو ہوتا ہے عید مباہلہ. کیا ہوتا ہے مباہلہ؟ مولوی سے پوچھا گیا, مولوی نے کہا عیسائی آئے رسول سے بحث کرنے لگے. رسول کو کہا تم اپنی عورتیں لے آؤ, ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں. تم اپنے نفس لے آؤ, ہم اپنے نفس لاتے ہیں. تم اپنے بچے لے آؤ, ہم اپنے بچے لاتے ہیں. اب مولوی نے یہ تو بتا دیا کہ یہاں سے رسول آیا, اس کے پیچھے علی تھے, ساتھ جناب سیدہ تھے, اور ساتھ میں 2 بیٹے حسنین تھے. اب اس طرف کا نہیں بتایا کہ وہاں تھے تو کون تھے, موجود تھا تو کون تھا. موبائلہ کہتے ہیں مقابلے کو, مقابلہ ہمیشہ 2 برابر کے حصوں میں ہوتا ہے. کہاں آل محمد, کہاں نجران کے عیسائی. کیا رسول چاہتے تھے کہ ہمارا مقابلہ نجران کے عیسائیوں سے جاؤ؟ میں بتاؤں مباحثے کو ہوا کیا تھا. عیسائیوں نے ایسا دیکھا کیا تھا کہ سجدے میں گر گئے تھے. 3 دن سے عیسائی بحث کر کے کہہ رہے تھے ہم مانتے ہیں روح القدس,
मरियम सुबह को आ जाना, ईसाइयों की जीत का सवाल है। सुबह हुआ, यहाँ रसूल ने पंजतन पाक को जमा करके लाना शुरू कर दिया। दूर से ईसाई देख रहे हैं। एक बुजुर्ग पादरी ने आंखों को उठाकर देख के कहा, सारे ईसाई सजदे में गिर जाओ और सजदा करके कहो हम हार गए हैं, ये लोग जीत गए हैं। यहाँ तक आप लोगों ने वाकया सुना है। अरे ईसाई ने देखा क्या था, वहाँ था क्या? ईसाई ने रसूल से कहा था, ईसा और मरियम और रूहुल कुद्स से अफजल कोई नहीं है। ईसाई कहता है सजदे में गिर जाओ। लोगों ने कहा तूने ऐसा क्या देखा? कहा मुझे कुछ और नजर नहीं आता। जो नूरानी चेहरे है ना, उनमें एक नूरानी खातून है। उस खातून के पल्लू को मरियम ने उठा के रखा। माशाल्लाह। जो दो नूरानी बच्चे हैं ना, जब वो चलते हैं ईसा उनके खाक उठा के जमा करता है। और जिनको रूहुल कुद्स जिब्रील कह रहे हैं, वो किसी के सामने सर झुका के खड़ा है। दूर से ईसा ने आवाज दे के कहा, जल्दी से भाग जाओ, ये रूहुल कुद्स का उस्ताद जिब्रील है। अगर ये करीब आ गए हैं, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। माशाल्लाह। ये करीब आ गए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। ये है आले मोहम्मद की शान। और मैंने शुरू में कहा था, कुछ भी हो जाए अली की विलायत न छोड़ना, क्योंकि अली की विलायत को रसूल ने भी नहीं छोड़ा। और इसका दलील देती हूँ मनाकिब आशूर किताब से। मनाकिब आशूर किताब में एक वाकया है कि जनाब रसूल मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। सहाबा, तमाम सहाबा बैठे थे। रसूल ने अंगूठी निकाल के एक सहाबा को दे के कहा, ये अंगूठी ले ले और यूनुस नकाश से कह दे कि इस पर नक्श कर ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदिन रसूलुल्लाह। सहाबी गया, यूनुस को दिया। यूनुस ने कहा इशा की नमाज के बाद आके ले जाना। इशा की नमाज हुई, यूनुस नकाश खुद आया, रसूल को हाथ में दिया। अच्छा, सहाबियों ने क्या सोचा? सहाबियों ने सोचा कि जैसे ही रसूल की अंगूठी आएगी, हम भी सुन्नत के तौर पे अपनी अपनी अंगूठी पर नक्श कर लेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुन्नत की सुन्नत हो जाएगी और हम कहेंगे कि रसूल भी इसी दो हस्तियों को मानते हैं, लिहाजा हम भी इन्हीं दो हस्तियों को मानते हैं। कहा ठीक है। अब यूनुस नकाश आया, यूनुस नकाश ने अंगूठी दी। जैसे ही अंगूठी आई रसूल के हाथ पे, रसूल के चेहरे पर जलाल आया। सहाबियों ने सोचा यूनुस से कोई गलती हुई है। यूनुस को कहते हैं मैंने तुझे क्या कहने को लिखने को कहा था? कहा तो आपने कहा था आका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदिन रसूलुल्लाह। कहा तूने क्या लिखा है? यूनुस कहते हैं मैंने लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदिन रसूलुल्लाह। रसूल कहते हैं ये देख इस पे क्या लिखा हुआ है? अंगूठी पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदिन रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। जैसे अंगूठी को यूनुस ने देखा, रसूल के कदमों में गिर के कहता है आका मुझे माफ करना, मैंने कई बार ये नक्श लिखा, लेकिन जैसे मैं कलम हटाता अलीयुन वलीयुल्लाह खुद लिखा। माशाल्लाह। सोच रहे थे कि जिब्रील की वही आई, अल्लाह ने वही भेज के कहा यूनुस नकाश की इसमें गलती नहीं है। ए रसूल, जो तूने चाहा वो तूने कर दिया, जो मैंने चाहा वो मैंने कर दिया। तू चाहता था या इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखे, तूने वो लिख लिया। मैं चाहता था अलीयुन वलीयुल्लाह लिख लूं, मैंने वो लिख लिया है। और रसूल जानते थे, इसीलिए रसूल ने ये किया था। हालांकि रसूल अलीयुन वलीयुल्लाह लिखने से इनकारी न थे, लेकिन रसूल बताना चाहते थे कि अलीयुन वलीयुल्लाह मेरी मर्जी नहीं, खुदा की मर्जी है। तो अलीयुन वलीयुल्लाह दीन की बकाह करना। हमसे अली छीना, हम मर गए। हम जान देते हैं, हम माल देते हैं, हम हर आजमाइश सहने को तैयार हैं, बस हमसे अली न लेते। ये दुनिया अकीदे अली वलीउल्लाह को कमज़ोर करने की भरपूर कोशिश है, लेकिन हम अहद कर चुके हैं अली से कि जान देंगे, माल देंगे, आजमाइशें सहेंगे, दुश्मनियाँ लेंगे लोगों से, अपनों से दुश्मनियाँ लेंगे अली
ولی اللہ کو نہیں چھوڑا۔ بے شک یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ وہ پہلے مظلوم امام ہے کہ جس کی ولایت کے لیے علی پر نہیں، علی کی بیٹیوں پر ظلم کیا گیا۔ دنیا میں اگر باپ کا بدلہ لینا ہو تو بیٹوں سے لیتے ہیں۔ ہائے امتیوں، علی کی ایک ایک جنگ کا بدلہ علی کی بیٹیوں سے لیا گیا۔ میں نے شہادت نہیں پڑھی، ہم پورا رمضان سکون سے اٹھتے ہیں، سکون سے کھاتے ہیں، سکون سے پیتے ہیں، وقت پہ کام کرتے ہیں۔ 21 رمضان علی کے نام ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے نہ ہم سحری کریں نہ ہم افطاری کریں، کہ علی کی بیٹیاں یتیم ہوئی ہیں، آج پردیس میں یتیم ہوئی ہیں۔ کبھی سوچا ہے گھر میں جنازہ پڑا ہو کسی کو افطاری کی فکر ہوگی کیا؟ کوئی نہیں مرتا بھوک سے۔ آج ایک گھونٹ پانی سے بھی اگر افطار کر لو تو وہ قبول ہے، ہونا بھی ایسی چاہیے۔ آج امیر المومنین مارے گئے ہیں، آج شیر خدا مارے گئے ہیں، آج دنیا کے امیر کو قتل کیا گیا۔ آج کوفے کے ہر بچہ کہہ رہا تھا ہائے ہم یتیم ہو گئے ہیں۔ صرف حسنین نہیں کہہ رہے تھے، کوفے کا ہر بچہ کہہ رہا تھا ہم یتیم ہو گئے۔ جب تک علی زندہ تھا کوفے میں یتیموں کو بھی نہیں پتا تھا ہم یتیم ہیں، اور آئے میں قربان جاؤں علی کے یتیموں پہ کہ علی کو شہید کیا گیا اور کوفے میں کوئی علی کی اولاد کو پرسہ دینے بھی نہ آیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہنے لگی ہوں، چھوٹ لگے تو معاف کرنا، عید قریب ہو، خدا کسی اولاد کو یتیم نہ کرے۔ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں اپنے بابا کو، بہت پیار کرتے ہیں باپ اپنی بیٹیوں سے، بیٹی سے پیار کرے نہ کرے بیٹیوں سے بہت پیار، اور ہر بیٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ عید والے دن اس کا باپ اس سے ملنے آئے۔ بڑا ہی کٹن وقت ہوتا ہے۔ ہائے میں صدقے زینب، ہائے میں صدقے کلثوم، ہاں رونا ہے، چیخ چیخ کے رونا ہے، رونا نہ آئے تو ہائے ہائے ضرور کرنا ہے۔ شام والی لیٹ سہی، لاہور والی صبح سے اٹھی بیٹھی ہوگی اور کہے گی او میری بہنوں، او آزاداروں، مجھے میرے بابا کا پرسہ دے دو، ہم پردیس میں یتیم ہو گئے تھے۔ 18 رمضان کو کوفے میں علی نے کلثوم کے گھر سحری کی، اور سحری کے بعد فضا کو کہا فضا میرے گھر کے صحن کو صاف کرنا۔ فضا نے گھر کا صحن صاف کیا، علی نے حکم دیا 18 کے 18 بیٹوں کو میرے گھر میں بلاؤ۔ 18 کے 18 بیٹے کھڑے ہو گئے، علی نے کہا 9 ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، 9 دوسری طرف کھڑے ہو جاؤ۔ علی کے بیٹے پریشان کہ بیک وقت بابا نے ہمیں کیوں بلایا؟ علی نے جب 18 کے 18 بیٹوں کو کھڑا کیا نا قطار میں، اندر گئی ہے زینب کے حجرے میں، زینب کو نکال کے لائی ہے، زینب کو کہتی ہے زینب تیرے بابا کی خواہش ہے ان بھائیوں کے درمیان مجھے چل کے دکھا۔ ارے زینب بابا کو رو کے کہتی ہے بابا کیا ہو گیا، میں تو کبھی آپ کے سامنے نہ چلی، مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں چل سکتی۔ رو کے کہتی ہے بابا کا حکم سمجھ کے بھائیوں کے درمیان چل کے دکھا۔ زینب کانپتے کانپتے بھائیوں کے درمیان چل رہی ہے،
جہان کی سحر ہے، ارے سحری کا وقت ہے، علی کی اولاد علی کے ساتھ بیٹھی ہے۔ زینب رو رو کے ایک ایک سے کہتی ہے، کبھی عباس سے کہتی ہے میرا بابا بچ جائے گا نا، کبھی رو کے حسین کہتی ہے بابا کی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی، کبھی رو کے حسین سے کہتے ہیں بابا مجھ سے باتیں کیوں نہیں کر رہے، اور زینب کی بھائی چپ ہے، زینب کو کچھ نہیں کہہ رہے، یہاں علی نے آنکھیں بند کر لی، یا حسن نے کہا ان اللہ و انا الیہ راجعون، اور کی بیٹیاں سر پیٹتی ہوئی آ رہی ہے، ہائے بابا میں پردیس میں یتیم کر دیا، ہائے بابا عید قریب ہے ہمیں یتیم کر لیا، ابھی تو اماں کا درد سہ رہے تھے، زینب رو رو کے چھپ چھپ کے بھائیوں سے روتی ہے، اماں کو آواز دے کے کہتی ہے اماں دیکھ لے تیرے گھر میں ایک بار پھر امتیوں نے دکھ کے مارے بچا دیے ہیں، اماں بابا چلے گئے ہیں، علی کی بیٹیاں علی کے پاس بیٹھی ہے، میں نے کہا تھا ولایت نہ چھوڑنا، اسی ولایت پہ رسول کے جنازے کو چھوڑا تھا امتیوں نے، اور علی کے جنازے کو صرف علی کے بیٹوں نے اٹھایا، یہاں علی کے بیٹوں نے علی کا جنازہ اٹھایا، تصور کرنا جب باپ کا جنازہ ہوتا ہے بیٹیوں کا حال کیا ہوتا ہے، ارے یہاں جنازے کو اٹھایا، پیچھے عباس ہے، آگے حسنین ہے، ایک طرف ابو حنیفہ ہے، جنازے کو یہاں سے کوفے کے گھر سے نکالا گیا، یہاں زینب رو کے کہتی ہے مجھے بابے کے ساتھ جانا ہے، ہمیں صدقے، حسن رو کے کہتے ہیں نا زینب ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میں زندہ ہوں، تو باہر نہیں نکلے گی، جب تک تیرے بھائی ہے تو باہر نہیں آ سکتی، رو کے زینب کہتی ہے آج تو مجھے روک رہا ہے، ارے کل کوفے کے بازاروں میں تو کہاں ہوگا، اللہ اللہ تو رہے تو مار کبھی علی 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 ماتا